سابق صدر آصف علی زرداری نے پارٹی کو پی ٹی آئی سے انتخابی اتحاد نہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی، جبکہ دیگر جماعتوں سے اتحاد کا فیصلہ صوبائی قیادت کے سپرد کیا۔ پارٹی میں اختلافات بھی جلد ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔ تفصیلات پشاور سے عامر جمیل کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ روز سابق صدر آصف علی زرداری نجی دورے پر پشاور پہنچے، جہاں انہوں نے سیکیورٹی خدشات کے تحت گورنر ہاؤس پشاور میں قیام کیا۔ قیام کے دوران گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی سے غیر رسمی ملاقات کی، جبکہ سابق صدر نے گورنر ہاؤس میں پارٹی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی۔ رائے کے مطابق آصف علی زرداری نے پارٹی رہنماؤں سے پی ٹی آئی سے انتخابات میں اتحاد نہ کرنے کی ہدایات دی، جبکہ دیگر جماعتوں سے اتحاد کا فیصلہ صوبائی قیادت کے سپرد کیا۔ آصف علی زرداری نے پارٹی میں اختلافات جلد ختم کرنے کی بھی ہدایات دی۔ ملاقات میں انتخابات کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم پر بھی بات چیت ہوئی۔ ایک صدر نے ضیاء اللہ فریدی کے صاحبزادے کے نکاح کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ تقریب میں گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی اور حاجی غلام بلور بھی شریک تھے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی بڑی تعداد بھی تقریب میں موجود تھی۔ سابق صدر کو چغا اور شال بھی تحفے میں پیش کی گئی۔ سابق صدر واپس روانہ ہو گئے۔ مسلم نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ قوم کو مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کی سزاؤں سے بریت دلائیں گے۔ نواز شریف کو سزائیں سنا کر قوم اور ملک کو سزا دی گئی۔ مقدمات ہی نہیں، مقدمات بنانے والے بھی جھوٹے نکلے۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم نون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقات کرنے والوں میں سردار ایاز صادق، سابق وزیر ملک احمد خان، سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا اقبال سمیت دیگر شامل تھے۔ رہنماؤں نے سیاسی انتقام پر مبنی مقدمات سے قائد نواز شریف کی بریت پر پارٹی صدر کو مبارکباد دی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قوم کی ترقی پر پوری توجہ اور صلاحیتیں مرکوز کریں گے۔ 16 ماہ کے دوران ریاست کے مفادات میں فیصلے کیے گئے۔ شہباز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی کہ 8 فروری کے عام انتخابات کی بھرپور تیاری کریں۔ مسلم نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ایک سازش کے تحت نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی، انہیں وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا۔ سازش کے نتیجے میں جس کو لایا گیا اس نے معیشت کا بیڑا کر کیا۔ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے آ کر طریقہ کار یہ رکھا کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ اللہ نے اس شخص کو بری نیت اور برے اعمال کی وجہ سے جیل تک پہنچایا ہے۔ احتجاج میں یہ حق نہیں کہ جی ایچ کیو پر حملہ کر دے۔ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کو روکا گیا، میاں نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی، اسے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا، اور اس سازش کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر جس کو لایا گیا اس نے آ کے اس ملک کی معیشت کا بڑا غرق کیا۔ 9 مئی کے احتجاج میں انہوں نے وہ ریڈ لائن کراس کی۔ سیاسی کارکن کو احتجاج کا جو حق ہے، جو آئین اور قانون دیتا ہے، اسے یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہی ملک کے دفاعی اداروں کے اوپر چڑھ دوڑے۔ وہ یہ حق بھی نہیں دیتا کہ وہ اپنی افواج کے اعلیٰ ترین افسروں کے گھروں میں گھس کے وہاں پہ جو ہے وہ آگ لگا دے، چیزیں چوری کر لے، وہ جی ایچ کے اوپر جا کے حملہ کر دے۔ یہ حق قطعاً نہیں ہے، یہ سیاسی احتجاج بھی نہیں ہے، اس کا کسی کو قانونی اور آئینی اختیار بھی نہیں ہے، اور اگر یہ کوئی کرتا ہے تو اس کی پھر معافی بھی نہیں ہے، اس کی پھر سزا اس نے بھگتنی ہے۔ سینئر وکیل اور سیاستدان سردار لطیف کھوسہ نے پاکستان پیپلز پارٹی سے دیرینہ تعلق توڑ لیا اور پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ کہتے ہیں آرٹیکل 17 کے تحت حق حاصل ہے کہ جس مرضی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لوں، پارٹی جو ذمہ داری دے گی اس کو بہتر طریقے سے نبھانے کی کوشش کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاست اور وکالت کو عبادت سمجھ کر کیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کے انعقاد کا فیصلہ کرنے پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرا حق ہے آرٹیکل 17 میں
میں جو پارٹی جوائن کروں مجھے کوئی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ ایک ہی شکل میں تھی جس سے مجھے ماشاءاللہ مخلصی مل گئی. جب میں اس پارٹی کا حصہ بن گیا ہوں تو جو پارٹی میرے سپورٹ کرے گی, تفویض کرے گی, مجھے کام کے لیے مجھے متعین کرے گی, میں وہ کروں گا. وکالت بھی عبادت سمجھ کے کی ہے, سیاست بھی عبادت سمجھ کے کی ہے. جس سے بھی دوستی کی ہے نبھایا ہے, کوٹ کوٹ کے نبھایا ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کو کہ کم از کم انہوں نے وہ جو دھندلاتے ہوئے بادل تھے, کوئی کہتا تھا الیکشن ہوگا 8 فروری کو یا نہیں ہوگا, ایک جماعت کے سربراہ فرماتے تھے کہ 2 صوبوں میں تو برف باری ہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے. دوسرے کوئی کچھ کہتا تھا کہ جی یہ اس طرح چونکہ ہم نہیں لڑتے اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں آتی ہے. تو ان تمام چیزوں کا ازالہ ہو چکا. مسلم لیگ نون نے آئندہ انتخابات کے لیے 9 نکاتی ایجنڈا تیار کر لیا. نون لیگ 9 نکاتی ایجنڈے پر الیکشن کمپین کرے گی. 9 نکاتی ایجنڈے میں سرکاری اور انتظامی امور کے اخراجات میں کمی کی جائے گی, آمدنی محصولات میں اضافہ اور ٹیکس کے نظام میں اصلاحات بھی ایجنڈے میں شامل. برآمدات میں اضافے کے لیے فوری اور ہنگامی اقدامات کیے جائیں گے. انفارمیشن ٹیکنالوجی, توانائی, بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی, خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی انتظام کاری, نوجوان اور خواتین کے لیے روزگار کے مواقع بھی نون لیگ کے ایجنڈے میں شامل. پاکستان میں زراعت کے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے انقلاب لانا, نظام عدل اور انصاف میں اصلاحات بھی نون لیگ کے ایجنڈے میں شامل ہیں. نگران پنجاب حکومت کا عوام کے لیے بڑا ریلیف. انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کرایوں میں 5 سے 10% تک کمی کر دی گئی. لاہور سے کراچی کا کرایہ 500 جبکہ فیصل آباد کا کرایہ 100 روپے کم کر دیا گیا. کرایوں میں کمی کا اطلاق فوری ہوگا. پنجاب حکومت کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوششیں رنگ لے آئیں. انٹر سٹی ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں نمایاں کمی کر دی. لاہور سے کراچی کا کرایہ 5500 سے گھٹا کر 5000 روپے کر دیا گیا. کوئٹہ کا کرایہ 5300 روپے سے کم کر کے 4800 روپے کر دیا گیا. لاہور سے فیصل آباد کا کرایہ 850 سے کم کر کے 750 روپے کر دیا گیا. راولپنڈی کا کرایہ 1350 روپے کی بجائے اب 1250 روپے لیا جائے گا. لاہور سے پشاور کا کرایہ 2400 روپے سے کم کر کے 2200 روپے کر دیا گیا. 200 روپے کی کمی کے بعد لاہور سے مردان کا کرایہ 2000 جبکہ باجوڑ کا کرایہ 2800 کی بجائے 2500 روپے لیا جائے گا. تمام انٹرسٹی اڈوں پر نئے کرایہ نامے آویزاں کر دیے گئے ہیں. الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کی ٹریننگ پھر سے ملک بھر میں شروع کر دی, جبکہ اسلام آباد میں سرکاری اداروں کے افسران کی چھٹیوں پر پابندی عائد کر دی گئی. اسلام آباد سے رپورٹ. الیکشن 2024 کی تیاریاں عروج پر. ڈی آر او اور آر اوز کا تربیتی عمل دوبارہ شروع. اسلام آباد میں متعلقہ سرکاری افسران کی چھٹیاں منسوخ, مراسلات جاری. الیکشن کمیشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ڈی آر اوز اور آر اوز کی تربیت کا عمل 19 دسمبر 2023 کو مکمل ہو جائے گا. مجموعی طور پر 859 ریٹرننگ آفیسرز اور 144 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. دوسری جانب اسلام آباد کے سرکاری اداروں کے افسران کی چھٹیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اسلام آباد کی ڈی آر او عرفان میمن نے محکمہ تعلیم کے افسران اور ملازمین کو ہدایت کی ہے کہ وہ اسلام آباد چھوڑ کر نہ جائیں. عام انتخابات تک کسی بھی سرکاری ملازم کو چھٹی کی اجازت نہ ہوگی.